عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، فاروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے آپ اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے۔ آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیو موجود ہے۔ بچوں، امید ہے کہ آپ سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، آج ہم اپنی 5ویں جماعت کی اسلامیات کی کتاب کا سبق نمبر 18 اسلامی اخوت پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ بچوں، سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اخوت کے معنی سمجھاؤں گی تاکہ آپ کو یہ سبق بہت اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ بچوں، اخوت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بھائی چارہ کے ہیں۔ اسلامی اخوت کا مطلب یہ ہے کہ تمام مسلمان، چاہے وہ کسی بھی رنگ، نسل، زبان یا وطن سے تعلق رکھتے ہوں، سارے کے سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مسلمانوں کے باہمی بھائی چارے کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 کا ترجمہ ہے، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تو بچوں، اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اخوت کے معنی بھائی چارہ، اتحاد اور بھائی بنانے کے ہیں۔ اسلامی اخوت میں ہر رنگ، نسل اور قوم کے لوگ کلمہ پڑھ کر ایک دوسرے کے مسلمان بھائی بہن بن جاتے ہیں۔ اسی اسلامی اخوت کے نتیجے میں منظم اور متحد مسلم امہ وجود میں آتی ہے، یعنی مسلم امت وجود میں آتی ہے۔ دور جاہلیت کے بعد جب اسلام کی روشنی پھیلنا شروع ہوئی تو اسلام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ جہالت اور عربوں کا وحشی پن تھا، جس کی وجہ سے پورے عرب میں کسی کی جان، مال اور عزت اور آبرو محفوظ نہ تھی۔ مگر جب اسلام کی روشنی پھیلی تو حالات بالکل بدل گئے اور وہ لوگ بھی صرف لوٹ مار، چوری اور لوگوں کو ٹھگ لینے کا ہی کام کرتے تھے۔ کلمہ پڑھ کر آپس میں بھائی بھائی بن گئے اور وہ سارے برے کام ترک کر دیے، یعنی چھوڑ دیے، جو اسلامی تعلیمات کے خلاف تھے۔ یہ اسلامی اخوت کا ہی نتیجہ تھا کہ رنگ، نسل، قبیلہ، علاقائیت، زبان، امیری اور غریبی کے سارے فرق مٹ گئے اور تمام مسلمان ایک امہ میں تبدیل ہو گئے، جس کے بنیادی اصولوں میں یہ بات شامل تھی کہ ایک مسلمان کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ مواخات اسلامی اخوت کی بہترین مثال ہے۔ بھائی چارے کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔
تو بچوں آپ کو یقیناً یہاں تک یہ سبق سمجھ آیا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اہل عرب مختلف قبائل میں بٹے ہوئے تھے، رنگ، نسل اور قبائلی تعصب کی بنیادوں پہ لڑتے رہتے تھے۔ بعض اوقات تو قبائلی تعصب کی بنیاد پر لڑائیوں کی وجہ سے قبیلوں کے قبیلے تباہ و برباد ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور سیرت طیبہ کی بدولت وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین میں رشتہ اخوت قائم کیا، جس کے نتیجے میں انصار نے جس ایثار و اخوت کا مظاہرہ کیا اس کی مثال دنیا کی دوسری قوموں میں نہیں ملتی۔ بچوں آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے چند صحابہ کے ساتھ ہجرت فرمائی تو وہ لوگ مکہ میں اپنا تمام ساز و سامان، اپنی جائیداد، اپنے گھر اور اپنا تمام ضرورت کا سامان چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر آ گئے تھے۔ تو یہ لوگ خالی ہاتھ آئے تھے۔ اس وقت مدینہ کے انصار بھائیوں نے مہاجرین کو اپنا بھائی بنا لیا اور ان کی ہر طرح سے مدد کی، اپنے گھروں میں ٹھہرایا، اور بہت سے لوگوں نے تو اپنے کاروبار تک مہاجرین بھائیوں کو حوالے کر دیے اور ہر طرح سے ان کی مدد کی۔ قرآن مجید میں بھائی چارہ برقرار رکھنے کی خاص ہدایات کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی فرقوں اور گروہوں میں بٹ کر اپنی قوت کم کرنے اور زور کم کر دینے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ اسلام کی ہی برکت ہے کہ مسلم امہ ایک وحدت کی شکل میں آج بھی موجود ہے۔ اسلامی قوت کی عملی صورت حج کے موقع پر نظر آتی ہے، جہاں ہر رنگ، نسل اور مختلف زبانیں بولنے والے مسلمان اخوت کے جذبے سے سرشار نظر آتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، ترجمہ، اور سب مل کر اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور فرقے نہ ہونا۔ اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے۔ تو بچوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا اور اس کی تذلیل یعنی بے عزتی نہیں کرتا۔ مسلمانوں کے رشتہ اخوت کی مضبوطی کی مثال دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک دوسرے کے لیے ایک دیوار کی اینٹوں کی طرح ہوتے ہیں کہ ہر ایک سے دوسرے کو تقویت یعنی مضبوطی ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومنوں کی جان، مال اور عزت کے تحفظ کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت محترم ہے، یعنی عزت کے لائق ہے۔ بچوں اب ہم آتے ہیں سبق کی طرف، اسلامی اخوت اور نبی کریم کے ارشادات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع پر آخری خطبے میں ہمارے لیے واضح ہدایات اور رہنما اصول بتائے ہیں، ان پر عمل کر کے ہم آسانی سے اسلامی اخوت قائم رکھ سکتے ہیں۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں تمہاری جانیں اور تمہارے مال اور عزتیں یقیناً ایک دوسرے کے لیے احترام کے لائق ہیں، جیسا کہ تم آج کے دن اس شہر اور اس مہینے کا احترام کرتے ہو، یعنی مکہ کا اور حج کے مہینے کا۔ یاد رکھو کہ اسلام میں کالے اور گورے کا کوئی امتیاز نہیں، بلکہ اچھا اور بہتر ہونے کا معیار تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔
لوگوں میری بات غور سے سنو، جان رکھو کہ سب مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ جو چیز ایک بھائی کی ملکیت ہے اسے دوسرا نہیں لے سکتا جب تک وہ بخوشی اسے نہ دے دے۔ اپنے آپ کو ناانصافی سے بچائے رکھو۔ تو بچوں یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری حج یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میری بات غور سے سنو کہ تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور کسی بھائی پر یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے دوسرے بھائی کا مال پہ قبضہ کر لے یا اس کو مال کو کھا لے، جب تک کہ وہ اپنی مرضی سے نہ دے، اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک رکھو۔ اسلام نے رنگ، نسل، زبان کے امتیاز کو ختم کر دیا ہے۔ دین اسلام کی بنیاد پر سارے مسلمانوں کو بھائی بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر کا فرد قرار دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آزاد کردہ غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا اور میرے سردار کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ یعنی ہمیں اسلامی تعلیمات سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کسی بھی شخص کی بے عزتی نہیں کر سکتے، اسے کمتر نہیں سمجھ سکتے، اور نہ ہی اس کے ساتھ غلط رویہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں اپنے صحابہ اور اپنے پیارے نبی سے کی تعلیمات سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو عزت دینی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم کسی کو عزت دیں گے تو بدلے میں ہمیں بھی عزت ملے گی، اور جن چیزوں سے ہمارے پیارے نبی نے ہمیں منع فرمایا اور ہمیں روکا ہے، ہمیں اس سے رک جانا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں اسلامی اخوت کی ضرورت۔ آج دنیا بھر میں مسلمانوں کی تعداد 1 ارب سے زیادہ ہے۔ اگر مسلم امہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہے اور فرقہ واریت، علاقائیت اور لسانیت میں نہ بٹے تو مسلمان ایک ناقابل شکست قوت بن جائیں گے۔ ہم اخوت کی بنیاد پر ہی ترقی اور خوشحالی کی راہ پر آگے بڑھ سکتے ہیں، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کریم کے بتائے ہوئے اصولوں کو ترک کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، تو ایک دوسرے سے ناانصافی کرتے رہے تو نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی ناکامی ہمارا مقدر ہوگی۔ تو بچوں، اسلامی اخوت کے رشتے نے مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کیا ہے۔ اسلام نہ صرف رشتہ اخوت کی تعلیم دیتا ہے بلکہ احکام بھی اس نے ایسے دیے جو مسلمانوں کو متحد و متفق رکھیں۔ مثلاً اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کو ایک ہی کلمہ دیا گیا جو سارے لوگ پڑھتے ہیں۔ انہیں باجماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، جس کی وجہ سے روزانہ 5 مرتبہ مسلمان مساجد میں اکٹھے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ انہیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا جو ان کی باہمی ہمدردی و غمخواری کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں، مالداروں کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا، جس کی وجہ سے مالدار غریبوں کے دل جڑے رہتے ہیں۔ انہیں حج کا حکم دیا گیا، جس میں ساری دنیا سے ملکوں سے آئے ہوئے مسلمانوں کا ایک بڑا مجمع اکٹھے نظر آتا ہے۔ یہ سارے احکامات مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کرتے ہیں، اور یہ ملت و ملک کے اتحاد کی واضح مثالیں ہیں۔ تو بچوں، اگر ہم اپنے اسلامی عقائد پر یا اپنے ارکان اسلام پر نظر ڈالیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی ہمیں حکم دیے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں تو کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو ایک ہی کلمہ دیا جو سارے مسلمان پڑھتے ہیں۔ انہیں باجماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ مسجد میں تمام مسلمان ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں اور ایک ساتھ نماز کے فرائض ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ رمضان کا آپ کو ایک مہینہ دیا گیا جس میں تمام مسلمان، دنیا بھر کے مسلمان روزہ رکھتے ہیں اور ایک ہی وقت ان کے ملک کے وقتوں کے مطابق مل کر روزہ افطار کرتے ہیں۔ اس کے بعد زکوٰۃ جو ہے وہ
ہم لوگ غریبوں اور محتاجوں کو دی جاتی ہے تاکہ ہمارے دل میں محتاجوں اور غریبوں کا احساس اور ہمدردی پیدا ہو۔ اس کے علاوہ حج کا حکم دیا گیا۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں تمام دنیا کے ملکوں سے آئے ہوئے مسلمان، چاہے ان کی کوئی بھی زبان ہو، مل کر اکٹھے اس فریضے کو ادا کرتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں حج کی ادائیگی کرتے ہیں، جہاں پر ہم صرف مسلمان ہونے کے ناطے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس فریضے کو ادا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں کہ کسی کو بھی کسی دوسرے سے تکلیف یا پریشانی نہ ہو۔ بچوں، اسی طرح خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، یعنی ادھر میرے بعد بھٹک نہ جانا، کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو، کہ ایک دوسرے پر ظلم کرنے لگو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو مسلمانوں کا آپس میں 3 دن سے زیادہ ناراض رہنا ناجائز قرار دیا، یعنی کوئی بھی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند نہیں کر سکتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کا اثر تھا کہ عرب قبائل جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، آپس میں بھائی بھائی بن گئے اور انہوں نے بے مثال اخوت کا مظاہرہ کیا۔ بچوں، اگر آپ اس سبق کو اچھی طرح سے پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اسلامی اخوت مسلمانوں کے درمیان محبت، ہمدردی، خیر خواہی اور ایثار کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ رشتہ اخوت سے دوسرے مسلمانوں کی عزت و تکریم ہوتی ہے۔ اس رشتے کی وجہ سے مسلمان ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں، جس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی ان تمام باتوں اور احکامات پر عمل کرتے ہوئے اچھے مسلمان ہونے کا ثبوت دینا چاہیے اور اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا ہر طرح سے خیال رکھنا چاہیے۔ جی بچوں، تو یقیناً آپ کو اس سبق سے یہ معلوم ہوا ہوگا کہ اسلامی اخوت کا مطلب ہے کہ سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسلام نے رنگ، نسل، زبان اور وطن کی امتیاز کو مٹا کر اسلامی اخوت کا رشتہ قائم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلامی اخوت کے رشتے کو بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے اور اسے مضبوط اور مستحکم بنانے پر زور دیا ہے۔ تو بچوں، اب ہم آتے ہیں اپنے اس سبق کے مشقی سوالات کی طرف۔ آپ لوگوں کو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا کہ ہمارا پہلا سوال ہے خالی جگہ پر کریں، جس کی نمبر 1 خالی جگہ ہے مومن آپس میں ڈیش ہیں، ڈیش میں آئے گا بھائی بھائی۔ اس کی نمبر 2 ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں رشتہ ڈیش قائم کیا، ڈیش میں آئے گا اخوت۔ نمبر 3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو مسلمانوں کا آپس میں ڈیش دن سے زیادہ ناراض رہنا ناجائز قرار دیا ہے، ڈیش میں آئے گا 3۔ اخوت کے معنی ہیں ڈیش، اس میں آئے گا بھائی چارہ۔ نمبر 5 خالی جگہ ہے ہم اخوت کی بنیاد پر ہی ڈیش اور ڈیش کی راہ پر آگے بڑھ سکتے ہیں، تو ڈیش میں آئے گا ترقی اور خوشحالی۔ اب آتے ہیں ہم اس کے سوال نمبر 2 کی طرف۔ تو بچوں، سوال نمبر 2 آپ کو نظر آ رہا ہوگا، درج ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ اس کا سوال نمبر 1 ہے اخوت کا کیا مطلب ہے؟ تو بچوں، اس کا جواب ہے اخوت کے معنی بھائی چارہ، اتحاد اور بھائی بنانے کے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے اسلام قبول کے بعد عرب قبائل کیا بن گئے؟ اس کا جواب ہے جب اسلام کی روشنی پھیلی تو تمام لوگ کلمہ پڑھ کر آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اس کے بعد ہے آپ کا سوال نمبر 3 قرآن مجید میں اخوت کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ آیات کا ترجمہ لکھیے۔ تو بچوں، اس کا جواب ہے ترجمہ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے سوال نمبر 4 کی طرف، سوال نمبر 6 کی طرف۔ تو سوال نمبر 6 ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے اسلامی اخوت کے بارے میں کیا فرمایا؟
اس کا جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگوں، تمہاری جانیں اور تمہارے مال اور عزتیں یقیناً ایک دوسرے کے لیے اسی طرح احترام کے لائق ہیں جیسا کہ تم آج کے دن اس شہر اور اس مہینے کا احترام کرتے ہو۔ یاد رکھو کہ اسلام میں کالے اور گورے کا کوئی امتیاز نہیں، جبکہ اچھا اور بہتر ہونے کا معیار تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ تو بچوں، یہاں پر ہمارا یہ سبق ہوتا ہے ختم۔ امید ہے کہ آپ کو سبق نمبر 18 اخوت بہت اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا۔ اسلامی اخوت آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا اور آپ کو اس کی مشقی سوالات بھی سمجھ آ گئے ہوں گے۔ یقیناً میرا لیکچر آپ جب بہت غور سے اور توجہ سے سنیں گے تو آپ اس کے مشقی سوالات کے جوابات اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں، اور کوشش کریے کہ آپ لیکچر سن کے اس کے جوابات اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کیا کریں۔ بہت جلد آپ کے ساتھ سبق نمبر 19 کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ امید ہے جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے اور سبق کو یاد کرنے کی اور پڑھنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔